الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آج آپ کے سامنے ناقص کے قواعد انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ ناقص وہ کلمہ ہے جس کا لام کلمہ حرف علت یعنی الف واو یا پھر یا ہو۔ اگر لام کلمہ میں واو ہو تو ناقص واوی جیسے راخوا، اور لام کلمہ میں اگر یا ہو تو ناقص یائی جیسے خاشیہ، اور اگر الف ہو تو ناقص الفی کہتے ہیں جیسے دعا رما۔ حرف علت کے لام کلمہ میں آنے کی وجہ سے جو شکل پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے چند طریقے ہیں۔ ان میں سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جب لام کلمہ میں واو کسرہ کے بعد واقع ہو تو یا سے بدل جاتی ہے، جیسے رادیہ دعیہ۔ اصل میں رادیہ اور دعیہ تھے۔ رادیہ میں دیکھیے کہ یا لام کلمہ میں واقع ہوئی اور اس سے پہلے کسرہ ہے، اور دعیہ میں بھی ایسا ہی ہے کہ یا لام کلمہ میں واقع ہوئی اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اب اس یا کو واو سے بدلنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ قاعدہ نمبر 2، واو یا متحرک ماقبل مفتوح کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے دعوا سے دعا، یخشایو سے یخشا۔ واو ماقبل متحرک، واو دیکھیے واو سے پہلے حرف عین پر، دعوا میں واو سے پہلے عین پر فتحہ ہے تو اس واو کو الف سے بدل دیا، دعوا سے دعا۔ اور یخشایو سے، اب دیکھیے کہ یا سے پہلے شین پر فتح ہے تو اس یا کو الف سے بدل دیا تو پڑھا جائے گا یخشا۔ قاعدہ نمبر 3، کلمہ کے وہ واو جو چوتھی جگہ یا اس سے آگے واقع ہو اور اس سے پہلے، اس واو سے پہلے دمہ ہو یا واو ساکن نہ ہو تو اسے یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے یدعوانی سے یدعیانی۔ اب اس مثال میں دیکھیے یدعوانی، واو یہاں پر چوتھی جگہ واقع ہے اور اس سے پہلے نہ تو دمہ ہے، یدعوانی واو سے پہلے دمہ نہیں، اور اس سے پہلے واو ساکن بھی نہیں، تو اب اس واو کو یا سے بدلنا یہ واجب ہوگا، یدعوانی سے یدعیانی۔ اسی طرح استعلوت، یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے لام پر زبر ہے، دمہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے واو ساکن بھی نہیں ہے تو استعلوت سے استعلیت ہو جائے گا۔ اس صورت میں اگر اس سے پہلے فتحہ ہو تو اسے الف سے بدل دیں گے، جیسے یرداو سے یردا اور استدعوا سے استدعا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے کہ محققین صرف کے نزدیک، جو صرف کے علم صرف کے محققین ہیں، ان کے نزدیک اسی قاعدے کے تحت مدعاؤن اسم اعلیٰ کی جمع جو ہے مداعیو کی واو کو یا سے بدل کر ادغام کرتے ہیں، مداعیو سے مداعیو۔ قاعدہ نمبر 5، اگر لام کلمہ میں یا مضموم ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو اور اس کے بعد واو جمع ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو یعنی پہلے والے حرف کی طرف منتقل کر کے یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیتے ہیں، جیسے یرمیونا، یرمیونا سے یرمونا۔ یرمیونا میں آپ غور کریں کہ لام کلمہ میں یا مضموم ہے، یرمیو یا پر دمہ ہے، اور اس سے پہلے والا حرف میم وہ ہے مکسور، اور اس کے بعد یعنی یا کے بعد واو جمع ہے، یرمیونا میں واو جمع ہے، تو اب واو اس کی جو یا کی حرکت یہ ماقبل کی طرف منتقل کریں گے،
جب آپ نے یا سے پہلے والا حرف میم جس پر کسرہ ہے، آپ نے یا کی حرکت پہلے والے حرف کو دی تو یا ہو گئی ساکن، یا بھی ساکن واو بھی ساکن، اجتماع ساکنین کی وجہ سے آپ نے کیا کیا، یا کو حذف کر دیا تو یہ بن گیا یرمونا۔ خشیو، یہاں بھی یہی معاملہ ہے، آپ نے یا دمہ، دیکھیے یا پر دمہ ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہے اور یا کے بعد واو جمع ہے، تو یا کی حرکت شین کو دی، اس سے پہلے والے حرف شین کو دی، یا ساکن ہو گیا، آگے واو بھی ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گرا، تو خشی یو سے خشو، رومی یو سے رومو۔ قاعدہ نمبر 6، اگر لام کلمہ میں واو یا مضموم ہو، واو مضموم ہو، واو پر دمہ ہو یا پر دمہ ہو، اور ان سے پہلے بھی مضموم ہو یعنی حرف پر دمہ ہو یا حرف پر کسرہ ہو، اور ان کے بعد واو جمع ہو یعنی بعد میں واو ہو، یا پھر بعد میں واو جمع یا مخاطبہ نہ ہو، بعد میں نہ تو واو جمع ہو اور نہ ہی مخاطبہ ہو، تو ان کی حرکت کو حذف کر دینا یہ بھی واجب ہے، جیسے یدعو سے یدعو، یرمیو سے یرمی۔ اس مثال میں غور کریں، یدعو، یہاں پر واو دیکھیے مضموم ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی دمہ ہے، تو اب کریں گے کیا، اور واو کے بعد واو جمع بھی نہیں یا مخاطبہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، تو اب اس واو کو ساکن کرنا واجب ہے، یعنی واو کی حرکت کو حذف کرنا واجب، جب حرکت حذف کریں گے تو یہ ساکن ہو جائے گا، یدعو سے یدعو۔ اسی طرح یرمیو میں بھی یہی معاملہ ہے، یا پر دمہ ہے، اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہے اور یا کے بعد نہ تو واو جمع ہے نہ ہی یا مخاطبہ ہے، تو اب اس کی یا کی حرکت آپ ماقبل کو دے دیں گے، تو اب اس کی حرکت کو ماقبل کو نہیں دیں گے بلکہ یا کی حرکت کو حذف کریں گے، یرمیو سے یرمی۔ قاعدہ نمبر 7 یہ ہے کہ اگر لام کلمہ میں واو مضموم ہو، واو پر دمہ ہو اور اس کے بعد واو جمع ہو، تو اب اس واو کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں اور واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے، جیسے یدعون سے یدعون۔ اب یدعون میں دیکھیے واو پر دمہ ہے اور اس کے بعد واو جمع ہے، تو واو کی حرکت کو حذف کریں گے، جب واو کی حرکت کو حذف کریں گے تو دو ساکن ہو گئے، دونوں واو ساکن ہو گئے، ایک تو واو جمع ساکن پہلے سے تھا، اب یہ بھی ساکن ہو گیا، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے آپ نے ایک واو کو گرا دیا، تو یدعون سے یدعون۔ قاعدہ نمبر 8، اگر لام کلمہ میں واو مکسور ہو، واو پر کسرہ ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر دمہ ہو اور اس کے بعد یعنی واو کے بعد یا مخاطبہ ہو، تو اس کی حرکت یعنی اس واو کی حرکت پہلے والے حرف کو دیتے ہیں اور واو کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا سے بدل جاتی ہے، جب واو یا سے بدلی تو اجتماع ساکنین ہو گیا، چونکہ پہلے بھی یا مخاطبہ تھی اور اب یہ بھی جو واو یا سے بدلی یہ بھی ساکن ہے، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے یہ واو گر گئی، تو یہ تدعوین سے بن گیا تدعینا۔ تدعینا میں بالکل سیم یہی مسئلہ ہے، تدعوین میں دیکھیے واو پر کسرہ ہے، اس سے پہلے والے حرف پر یعنی عین پر دمہ ہے اور واو کے بعد یا مخاطبہ ہے، تو واو کی حرکت آپ نے ماقبل کو دی، اور یہ قاعدہ آپ ذہن نشین کر لیجئے، کئی بار یہ قاعدہ بیان ہو چکا ہے کہ کسرہ جو ہے واو ماقبل مکسور کو یا سے بدلنا یہ لازم ہوتا ہے، تو ماقبل کسرہ ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدلا، تو پھر یہ اور دونوں یا جمع ہو گئیں، پہلی واو دونوں واو ساکن جمع ہو گئیں اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک یا کو گرا دیا، تو تدعوین سے تدعینا ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 2، واو یا لام کلمہ میں الف زائدہ کے بعد جب واقع ہوں گے تو انہیں حمزہ سے بدلنا یہ واجب ہے، جیسے دعاون سے دعاؤن، دعا جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں دعاؤن کی جمع ہے دعاون، اب یہاں پر واو جو ہے وہ الف زائدہ کے بعد واقع ہے، الف زائدہ کے بعد واقع ہے، تو اس واو کو حمزہ سے بدلنا یہ واجب ہوگا، دعاون سے دعاؤن۔ اس طرح استدعاون سے استدعاؤن۔
یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ واو الف زائدہ کے بعد واقع ہے تو واو کو حمزہ سے بدلنا یہ واجب ہوگا۔ قاعدہ نمبر، اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ داعن جو ہے اس کی جمع ہے دعا، داعن کی جمع دعاون سے دعاون ہے، اور اسمن کی جمع اسماون سے اسماؤن، یعنی اسماؤن، اسماؤ جو ہے اس کی جمع ہے اصل میں تھا اسماون، یہاں پر بھی دیکھیے کہ واو الف زائدہ کے بعد واقع ہے تو لہذا الف زائدہ کے بعد واو واقع ہو تو اسے حمزہ سے بدلنا واجب ہے، اسماؤن سے اسماون سے اسماؤن، اسی قاعدے کے تحت یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح ردایون، ردایون سے بنا رداؤن، کیونکہ یہاں پر یا جو ہے الف زائدہ کے بعد واقع ہے تو اس سے بھی حمزہ سے بدلنا واجب ہے، رداؤن بن گیا، ردایون سے بن گیا رداؤن۔ قاعدہ نمبر 10 یہ ہے کہ فعلا کا وزن اس میں جامد اور اس میں تفضیل میں ہو اور اس کلمہ کی لام کلمہ میں واو ہو تو اسے یا سے بدل دینا یہ واجب ہے، جیسے دنوا، دنوا سے دنیا۔ اب یہ بھی آپ کے علم میں آ گیا کہ دنیا کی اصل کیا ہے، دنیا کی اصل ہے دنوا، یہاں پر دیکھیے دنوا فعلا کے وزن پر یہ ہے اس میں جامد، اور اس کے لام کلمہ میں اب دیکھیے دنوا، لام کلمہ میں واو ہے تو اب اسے یا سے بدل دینا یہ واجب ہے، دنوا سے دنیا اور علوا سے علیا۔ قاعدہ نمبر 11، فعلا اسمی کا لام کلمہ یا ہو تو اسے واو سے بدل دینا واجب ہے، جیسے فعلا اسمی کا لام کلمہ یا ہو تو اسے واو سے بدل دینا واجب ہے، جیسے فت یا سے فتوا اور تک یا سے تقوا۔ اچھا فعلا اسمی سے مراد وہ کلمہ جو کسی دوسرے اسم کی صفت واقع نہ ہو، یعنی دوسرے اسم کی صفت کے طور پر یہ واقع نہ ہو۔ تو فتویٰ جو آپ کہتے ہیں فتویٰ دیں، میں نے فتویٰ دیا، تو فتویٰ کی اصل کیا ہے؟ فتویٰ کی اصل ہے فتیا، فتیا۔ اب فتیا جو ہے، اب دیکھیے کہ اس کے لام کلمہ میں یا ہے تو اب اسے واو سے بدلنا یہ واجب ہے، فتیا سے فتوا۔ اس طرح تقوی جو آپ کہتے ہیں، تقوی کی اصل ہے تقیا، یہاں پر یا جو ہے لام کلمہ میں ہے تو یہاں پر اس یا کو واو سے بدلنا یہ واجب ہے، تقیا سے تقوا۔ قاعدہ نمبر 12، فعول کے آخر میں دو واو اگر جمع ہو جائیں تو دونوں کو یا سے بدل کر ان میں ادغام کرنا واجب ہے، اور ادغام کرنے کے بعد عین کلمہ کوئی دمہ کسرہ سے بدل جائے گی، جیسے دلون کی جمع دلوون، دلوون اور دلوون سے دلیون، اسے دلیون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے دلوون فعول ان کے وزن پر ہے، اس میں دونوں واو جمع ہو رہی ہیں تو دونوں کو یا سے بدل دیں گے، جب دونوں کو یا سے بدلیں گے تو بن جائے گا دلیون، دونوں واو کو یا سے بدلیں گے تو یہ دلیون ہو جائے گا۔ اب اور ادغام کرنے کے بعد، ادغام جب آپ نے کیا سلام بنے گا دلیون، ادغام جب آپ نے کیا تو اب جو دمہ تھی لام عین کلمہ کی جو دمہ تھی یہ بھی کسرہ سے بدل جائے گی تو یہ بن جائے گا دلیون۔ اچھا قاعدہ نمبر 13، فاعلتن کے وزن پر آنے والی ناقص کی ہر جمع میں فا کلمہ کی حرکت کو دمہ سے بدل دینا یہ واجب ہے، جیسے دعوتن سے دعاتن اور دعاتن۔ اب دیکھیے دعوتن فاعلتن کے وزن پر یہ آیا ہے، اس کی ہر جمع میں کہتے ہیں فاعلتن کے وزن پر آنے والی ہر ناقص کی ہر جمع میں فا کلمہ کی حرکت، فا کلمہ میں دیکھیے دعوا، حرکت کو دمہ سے بدل دینا واجب، دعوتن میں دال ہے فا کلمہ، اس کی فتحہ کو، اس کی حرکت فتح کو دمہ سے بدلنا یہ واجب، دعوتن سے بن جائے گا دعاتن۔ اب دعاتن کیسے بنا یہ آپ کو قاعدہ بتایا جا چکا ہے کہ واو ماقبل فتحہ کو الف سے بدلنا یہ بھی واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، تو دعوتن سے دعاتن۔ اس طرح نحوتن سے نحاتن اور نحاتن۔ قاعدہ نمبر 14،
ہر وہ واو جو اسم معرب کے لام کلمہ میں دمہ کے بعد واقع ہو اسے یا سے بدل کر اس کے پہلے والے حرف کی دمہ کو کسرہ سے بدل دینا واجب ہے. جیسے عدلون سے عدلیون اور عدلیون سے عدلیون بنا. پھر یا پر دمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گر گیا اور اجتماع ساکنین کے سبب حذف ہو گئی تو یہ عدلن ہو گیا. اب اس میں غور کریں، فرمایا کہ ہر وہ واو جو اسم معرب کے لام کلمہ میں دمہ کے بعد واقع ہو، یعنی واو لام کلمہ میں دمہ کے بعد واقع ہو، جو واو لام کلمہ میں دمہ کے بعد واقع ہوگی اسے یا سے بدلیں گے. اب یا سے بدلا عدلون، مثال طور پر عدلون، اب واو کو جب یا سے بدلیں گے تو یہ بن جائے گا عدلیون. اور اب اس واو کو یا سے بدلنے کے بعد جو عین کلمہ پر یعنی اس سے پہلے والے حرف پر جو دمہ تھی وہ کسرہ سے بدل جائے گی تو عدلیون سے بن گیا عدلیون. پھر فرماتے ہیں کہ پھر یا پر چونکہ دمہ ثقیل ہے، عدلیون یا پر دمہ ثقیل ہے، بھاری ہے، تو یا پر دمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گر گئی. جب گر گئی تو یہ بن جائے گا عدلین. تو اجتماع ان کے نون بھی ساکن اور یا بھی ساکن، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، جو نون ساکن لکھنے میں نہیں آتا لیکن پڑھنے میں آتا ہے. تو عدلیون میں اب غور کریں کہ آپ نے ایک دمہ ہٹائی تو نون ساکن بچا اور پیچھے یا جو جس واو کو آپ نے یا سے بدلا وہ پہلے سے ساکن ہے. تو اس طرح دو ساکن جمع ہو گئے، یا اور نون. تو یا چونکہ حرف علت ہے تو یہ گر گیا تو یہ بن گیا عدلن. اسی طرح تعلون اور تعالون سے تعلن اور تعالن، یہ بھی اسی قاعدے کے تحت بنا ہے. اچھا، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر لام کلمہ یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو بھی یا ساکن ہو کر گر جاتی ہے. جیسے زبیون کی جمع ہے ازبیون اور ازبیون سے بنے گا ازبن. اب اس میں غور کریں کہ زبیون میں لام کلمہ یہ یا ہے اور لام کلمہ میں یا ہے اور اس سے پہلے زبیون، اب اس کی جمع جب بنائیں گے تو یہ بنے گا ازبیون. یا سے پہلے جو حرف ہے اس سے پہلے دیکھیں کسرہ ہے، تو کسرہ ہونے کی وجہ سے یا پر دمہ ثقیل ہوئی، آپ نے اسے گرایا تو یہ بن گیا ازبین. اجتماع ساکنین کی وجہ سے یعنی نون ساکن بھی اور یا ساکن، اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی تو یہ بن گیا ازبن. ان قاعدوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، بار بار اس کو دیکھیے گا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، ایک قاعدہ آخر میں اور ذہن نشین کر لیں کہ لام کلمہ میں یا متحرک ماقبل مضموم کو واو سے بدل دیتے ہیں. جیسے ناہوا سے ناہو یا، لام کلمہ میں یا متحرک ماقبل مضموم کو واو سے بدل دیتے ہیں. ناہو یا، اصل میں ناہو یا تھا، یا متحرک ہے اور اس سے پہلے ہا یہ ہے مضموم، اس پر دمہ ہے تو اسے واو سے بدل دینا ضروری ہے، یا بدل دیتے ہیں ناہو یا سے ناہو وا. اور اس طرح یک نوجو، یہاں پر بھی دیکھیے یا متحرک ہے اور اس سے پہلے نون پر دمہ ہے تو اس یا کو بھی واو سے بدل دیتے ہیں، یک نوجو سے بن گیا یک نو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.